بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ چیزیں تو تھیں، کچھ مزید ڈسکلوز ہوئی تھیں چیزیں، کچھ پتہ چلا تھا۔ کیکڑا ون آئل اینڈ گیس کے ذخائر اچانک کام کیوں رک گیا، کیوں پیکنگ کی گئی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بلکہ یوں کہنا چاہیے ہر چیز بتانے والی نہیں ہوتی، اس لیے انتظار کرتے ہیں ہم انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر وقت آئے گا، بلکہ بہترین آئے گا، اور ہمیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان کا مفاد عزیز ہے، پاکستان کی سلامتی عزیز ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو پاکستان، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنایا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو جب وہ مایوس ہو کر چلے گئے تھے تو وہ واپس ان کو کہا گیا کہ پہنچیں، اور وہ واپس آئے۔ کہاں انڈین نیشنل کانگریس کے سرگرم لیڈر، اور کہاں پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن۔ تو کچھ معجزات تو ایسے ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کو آپ روحانی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ بہرحال معجزات ہیں، تو اس لیے اب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین آنیسٹ لیڈرشپ دی ہے۔ عمران خان کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف، آپ اس پہ 100 طرح کے اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن کم از کم عمران خان کے ڈس آنیسٹ ہونے کا، بے ایمان ہونے کا، 2 نمبر ہونے کا الزام نہیں لگ سکتا۔ تو یہ لیڈرشپ پاکستان کو ملی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں، لہذا اب آپ دیکھیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پیپلز پارٹی تھی تو بہت زبردست، کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، مسلم لیگ نواز کوئی تکلیف نہیں، دونوں پہ کرپشن چارجز ہیں، بالکل بڑے واضح ہیں۔ جب بھی یہ اقتدار میں آئے یہ کچھ نہ کچھ لے کے گئے، یہ چیزیں سامنے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف جو کرپشن کے مقدمات بنائے وہ بھی ان دونوں نے بنائے، کسی تیسرے نے نہیں بنائے۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی تھی تو مسلم لیگ شریف فیملی پہ، شریف فیملی آتی تھی تو زرداری بھٹو فیملی پہ، تو یہ ایک دوسرے کے خلاف تحقیقات خود ہی کرواتے تھے، کیونکہ پتہ تھا دونوں کا ایک دوسرے کو۔ پھر جو زرداری صاحب پہ اس وقت، زرداری فیملی پہ، بھٹو فیملی پہ جو اس وقت جعلی بینک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، یہ بھی نواز شریف صاحب نے شروع کروائے۔ میثاق جمہوریت کا بہت چرچا کیا جا رہا ہے۔ میثاق جمہوریت کیا ہے؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے اور پاکستان کو برباد کرنے کے لیے، اللہ معاف کرے، کتنے رڈار آن ہیں اور کون کون کیا کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کیسے کیسے کر رہا ہے۔ پھر میثاق جمہوریت یہ لندن میں سائن ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے جانی دشمن، کسی فورس نے تو کہا ہوگا، دونوں مل جاتے ہیں، میثاق جمہوریت آ جاتا ہے۔ میثاق جمہوریت کیا ہے؟
باری ٹرن بائی ٹرن ہم باریاں لیں گے، پہلے آپ کی باری، پھر میری باری، پھر تیری باری، پھر میری باری، یہ چل رہا تھا۔ اور دونوں مال بنا رہے تھے۔ مال بناتے بناتے وہ اتنے مضبوط اور اتنے تگڑے ہو گئے کہ وہ پاکستان سے بھی تگڑے ہو گئے۔ پھر نیچے ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے مافیاز کی صورت میں، بزنس کمیونٹی میں، اسٹاک ایکسچینج میں، بینکنگ سیکٹر میں، میڈیا میں۔ یہ پھر اپنی وہ ایک جانور ہوتا ہے نا، وہ اپنے پنجے پھیلاتا ہے، یہ اپنے پنجے پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہی کچھ، کیونکہ اقتدار میں پھر یہ بیوروکریسی میں، وہاں پہ اپنا نیٹ ورک، پھر یہ ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، اور پالیٹکس بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بھی بظاہر رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کو کور بھی دیں گے۔ تو ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے زمانے سے لے لیں، وہ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحب کے بارے میں، صاحبہ کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے تھے۔ پھر آپ زرداری صاحب کو لے لیں، وہ کیا زبان استعمال، پھر آپ مریم بی بی کو لے لیں، پھر وہ کیا زبان استعمال کرتی تھیں، بلاول کو لے لیں، ان کی کیا زبان تھی، دونوں ایک دوسرے کے خاندانوں کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی، اخلاقیات نام کی کوئی چیز، بس جو جس کے جی میں آتا تھا وہ گند اچھالتے تھے۔ میثاق جمہوریت میں ایک تیسری جماعت آ گئی، پی ٹی آئی، عمران خان کی صورت میں۔ عمران خان نے دونوں کو فارغ کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں اقتدار ملا، یہ وایا واشنگٹن، وایا لندن یہ نہیں ہوا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں میڈ ان پاکستان سسٹم، سیاسی سیٹ اپ ہے، اور اس کی اپروول واشنگٹن سے نہیں ہوئی۔ عمران خان واشنگٹن سے این او سی لے کے نہیں آیا، وہاں سے کلیئرنس لے کے نہیں آیا، لندن سے نہیں لے کے آیا، اور اب اس کا جو اقتدار کو 9 مہینے سے زیادہ ہونے کو ہے، تو اس میں ابھی تک اس نے واشنگٹن میں جا کے سجدہ نہیں کیا، لندن میں جا کے سجدہ نہیں کیا، ابھی تک کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اسلامی ملکوں میں گیا، وہ ترکی میں گیا، وہ ملائیشیا میں گیا، وہ چائنا میں گیا، دوست ممالک کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا، لیکن ابھی تک اس نے واشنگٹن یاترا نہیں کی، اس نے لندن یاترا نہیں کی۔ اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ جائیں یو این جنرل اسمبلی میں پچھلے سال خطاب کریں، ٹرمپ سے آپ کی ہیلو ہائی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت جاؤں گا جب میرے پاس کچھ ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات، اس نے خان صاحب نے بہت زیادہ جب زور دیا ہم نے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں چلا جاؤں، ٹرمپ کوئی بات کہہ دے گا، ٹرمپ نے کوئی بات کی تو میں نے تو پھر جواب دینا ہے، میں تو پھر پاکستان کی اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں گا، پاکستان کا ایمبیسیڈر ہوں گا، تو میں نے تو خاموش نہیں رہنا، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں نہ ہی جاؤں اور اپنا کام کروں۔ جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں گے، سٹیبل ہوں گے، تو تب جا کے وہاں بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ چیز بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے، اور اتفاق کی بات ہے ملٹری لیڈرشپ نے بھی واشنگٹن سے رائے لینا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے بھی فیصلے کیے پاکستان کے لیے، اور کسی قسم کا دباؤ
ابھی تک قبول نہیں کیا، اور آئندہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ نہیں کریں گے۔ پاکستان کا سوچیں، انشاءاللہ پاکستان اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ تو یہ سیٹ اپ آ گیا ہے۔ اب اس سیاسی سیٹ اپ کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس حکومت کا پرسیپشن ہی نہیں بننے دیا جا رہا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی اچھی حکومت قائم ہے۔ ابھی تک کوئی میگا اسکینڈل سامنے نہیں آیا، کرپشن پی ایم ہاؤس میں کوئی بڑے بڑے سودے نہیں ہو رہے، ڈیلیں نہیں ہو رہی، ایک منسٹر کو فارغ کر دیا گیا، دوسرے کی وزارت تبدیل کر دی گئی، جو اس کو فارغ کیا گیا اس کے خلاف نیب کو کہا گیا آپ تحقیقات کریں۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے اور کیوس پیدا کیا جا رہا ہے، بار بار کیوس میں رہے پاکستان کی جو مارکیٹ ہے، اکانومی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کو کی سیاسی سیٹ اپ کو غائب کرنے کے لیے یہ ایک سازشیں ہو رہی ہیں، اس میں داخلی کردار بھی ہیں، بیرونی کردار بھی ہیں، اور ایکسٹرنل بیرونی اشاروں پہ، بیرونی انگلیوں پہ یہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور نیریٹو یہی ہے کہ بس جی فوج کھا گئی، پاکستانی فوج ان کے پیچھے ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ ان کا یہ دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو اگلی ہم گفتگو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان اٹھنے نہ پائے، اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ مین چیز ریڑھ کی ہڈی معیشت ہوتی ہے، تو اب ریڑھ کی ہڈی کو کیسے توڑنا ہے یہ پلاننگ ہو رہی ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔